السلام علیکم دوست، آج میں گندم کی گولیوں کے متعلق مختصر سی بات کروں گا جو بنیادی طور پر ایلومینیم فاسفائڈ کے بنے ہوتے ہیں اور یہ ایک انتہائی زہریلا گیس پروڈیوس کرتے ہیں۔ جہاں تک گندم کی گولیاں ہیں، یہ صرف گندم کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ جتنے بھی اجناس ہیں جب ان کو ہم سٹور کرتے ہیں، مثال کے طور پر مکئی ہو گیا، گندم ہو گیا اور چاول ہو گئے، باقی جتنے بھی مختلف قسم کے پلسز وغیرہ دالیں وغیرہ ہیں، ان کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر یہ ایلومینیم فاسفائڈ کے بنے ہوتے ہیں اور جب یہ اس کا سامنا نمی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ فاسفین گیس پروڈیوس کرتا ہے جو انتہائی زہریلا ہے۔ اگر گندم کی گولیوں کو صحیح طریقے سے ہم نے استعمال نہیں کیا اور جتنی مقدار چاہیے اتنا اس سے زیادہ ہم نے استعمال کیا ہے تو یہ جو فاسفین گیس ہے ہمارے لیے صحت کے لیے ایسے مختلف قسم کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ سر درد ہو سکتا ہے، متلی آ سکتی ہے، اسی طرح گلے میں خراش ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تا دیر تک رہے تو آرگن بھی فیل ہو سکتا ہے، ایون ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے اور مختلف قسم کے باقی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے بچے جو اسٹمک کے مریض ہیں یا ہمارے جو بزرگ حضرات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس قسم کے مسائل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنا ریکمینڈڈ ڈوز ہے یا جتنی ریکمینڈڈ ٹیبلٹس ہے اتنا آپ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر 3 من کے حساب سے آپ ایک گولی وہ اپنے گندم میں ڈال دیں، اور جب آپ اس کو ڈالیں تو اس کے بعد چاہے وہ گندم کے جو بڑولے ہوتے ہیں یا گندم آپ نے گولیوں میں اسٹور کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایئر ٹائٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ جو گندم ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈرائی کریں، خشک کریں، اس کے بعد یہ والی گولی آپ اس میں ڈالیں، اور پھر کیا کریں، آپ ایک خاص جگہ پہ اس کو سٹور کریں جہاں پہ ہوا کا آنا جانا نہ ہو، اور کوشش کریں بالکل ایئر ٹائٹ رکھیں۔ ایک بات آپ کوشش کریں کہ اس قسم کے جو گولیاں ہیں یا بڑولے ہیں آپ نہ کچن میں رکھیں، نہ ایسے کمرے میں رکھیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، بلکہ کوشش کریں ایک سیپریٹ روم وغیرہ میں آپ اس کو رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ متبادل طریقے بھی ہیں جو ماحول دوست بھی ہیں، بالکل ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پر آپ مرچ کو ڈرائی کر کے بھی اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نیم کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں، نیم کی پتی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کلو وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گندم کی گولی استعمال کریں تو کوشش کریں جو سائنسی طریقہ ہے اس کو اپلائی کر کے آپ گندم کی گولیاں اپنی گندم کی جو دانے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا جو ماحول دوست متبادل طریقے ہیں ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ دوستو، جتنے بھی صحت کے لیے سے ہمیں مسائل درپیش ہو رہے ہیں، ہماری اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ہم اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو باخبر رکھنا پڑے گا۔ ہماری صحت کن چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے، کون سے ایسے زہریلے مواد ہیں جو ہماری صحت کو چپکے سے تباہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ ایز اے سوشل ہیومن بینگ میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں دوسروں کو بھی یہ والے انفارمیشن، یہ والی آگاہی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگاہی کی اس مہم میں آپ میرا ساتھی ہو تو آپ جتنی بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، آپ نے برائے کرم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔